अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। ज़ाकुमुल्लाह खैर। आज हम इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। 6 तक का काम आप लोगों ने भेज दिया माशाल्लाह। आपसे मैंने मुसन्ना की इतनी तफसील से बात नहीं की थी। वाहिद, मुसन्ना और फिर जमा। मुसन्ना दो के लिए आता है। उर्दू में, इंग्लिश में मुसन्ना नहीं होता, अरबिक में मुसन्ना होता है। मुसन्ना का मतलब जो वो लफ्ज़ सिर्फ दो चीज़ों के लिए हो। जैसे वलद है, अब हमने अगर मुसन्ना बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके एंड पे या अलिफ नून लगाएंगे या नून लगाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। वलद से वलदान। और एक और इसकी शक्ल आती है, जैसे जमा में आती थी मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, इसमें आती है वलदानी आनी और वलदैनी। वो दीना है और ये दैनी है। देखने में एक जैसा लगता है, मगर उसमें दाल के नीचे जैसे जेर होगी और उसमें जबर है। ठीक है। दैनी, आनी, आईनी ये मुसन्ना की आवाजें हैं। और ऊना, ईना जमा की आवाजें। मुस्लिम से मुस्लिमानी, दो मुसलमान। या फिर मुस्लिमैनी, इसका मतलब ये होगा दो मुसलमान। मोमिन से मोमिनानी, मोमिनैनी। ये आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, भेजने की जरूरत नहीं है। मोमिनानी, मोमिनैनी। उस्ताज से उस्ताजानी, दो उस्ताद, अलिफ नून कसरानी। और उस्ताजैनी, उस्ताजैनी। ये करके कॉपी में उसकी पिक्चर भेज दीजिएगा। इसको मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, सुनाने के लिए अगला काम दूंगी। तालिब इल्म को तालिब कहते हैं, तालिबानी यानी दो तालिब इल्म, या तालिबैनी। ये गलत हो गया, तालिबैनी, तालिबैनी। अगर बीना होगा तो वो फिर जमा हो जाएगा, तालिबैनी। कुर्सी, दो कुर्सियां, हमने कहना है कुर्सी यानी। तो हमें क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मुजक्कर हैं, इनमें सिर्फ अलिफ और नून का इजाफा। या फिर कुर्सी यनी, कुर्सी यनी। बाब का मतलब होता है दरवाजा। बाबानी, उस बाब के आगे मैंने आनी लगा दिया, दो दरवाजे। या बाब बईनी, दो दरवाजे। कुरान में बाब बईनी का लफ्ज आया। आइनुन का मतलब होता है आंख। और दूसरा इसका मतलब है चश्मा, पानी वाला चश्मा। ठीक है। इसका मुसन्ना बनाते हैं आईनानी, दो आंखें या दो चश्मे, पानी, पानी वाले चश्मे। आईनानी, आईनैनी, आईनैनी। ठीक है। यद कहते हैं हाथ को, एक हाथ को। यदानी, दो हाथ। या फिर यदैनी, इसका मतलब भी दो हाथ। यदीना नहीं, इससे आप बना सकते। मुसन्ना का अलग लफ्ज होता है, जमा अलग देखेंगे, वो आप देख चुके हैं पहले। मस्जिदानी, दो मस्जिदें। या मस्जिदैनी। बिन्त, लड़की या बेटी। बिनतानी, दो बेटियां या दो लड़कियां। बिनतानी, बिनतैनी। तो ये मुसन्ना बन रहा है। अब ये मोनस है, बिनतानी बिनतैनी। काफिर, काफिरानी, काफिरैनी। मुनाफिक, मुनाफिकानी। सारे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लिखने में गलती ना करें। मुनाफिक करेंगे, क्योंकि चेक करने में एक एक लफ्ज चेक करना मुश्किल होगा, तो आप लोग गलत मत लिखिएगा। मुनाफिकानी, मुनाफिक कहेंगे। उस्ताजतुन, अब ये उस्ताजुन मुजक्कर था, उस्ताजतुन में गोलता, ये मुन्नस है। तो उस्ताद से उस्ताद जानी, दो उस्ताद। अब मैंने अगर उस्ताजा से बनाना है तो मैं कहूँगी
یہاں تک سیم ہے استاذ تک، لیکن یہ کیونکہ گول تا ہے، اس تا کو دوسری تا میں بدل کے آگے الف نون کسرہ نہیں، استاذتانی دوستانیہ، یا استاذتینی، تینی کا مطلب ہے دو، ٹھیک ہے، استاذتینی دوستانیہ، طالبتن یہ بھی مونس، طالب مذکر کے لیے طالبتن، طالبتانی، وہ گول تا جو دوسری تا میں بدل جائے گی، الف نون کسرہ نہیں اسی طرح لگے گا جیسے مذکر میں لگتا ہے، طالبتانی، طالبتین، مکتبن، مکتبانی دو، دو میز، مکتبانی اور مکتبین، مکتبین، نافذتن کھڑکی کو کہتے ہیں، نافذتان، دیکھیں گول تھا بدل جاتی ہے، اور نافذتین، اذن کان کو کہتے ہیں، اذنانی دو کان، یا پھر اذنین، اس کا مطلب ان دو کا، جب جملے بنائیں گے تب آپ کو بتاؤں گی کہ دو شکلیں ڈفرینٹ کیوں۔ رجلن ٹانگ کو کہتے ہیں، رجلانی دو ٹانگیں، رجلین، مدرستن، مدرستانی، مدرستانی اور مدرستین، سمجھ گئے یہاں تک؟ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا مثنیٰ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم تھوڑا سا اپنا عربک بک کو بھی پڑھتے ہیں۔ الدرس الثانی ذالکا، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مذکر کے لیے آتا ہے، ما ذالکا وہ کیا، میں آپ کو بتایا تھا ما غیر جاندار چیز کے لیے آتا ہے، اور من انسان کے لیے آتا ہے۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا نجمن وہ ایک ستارہ ہے، حاذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے، و ذالکا بیتن اور وہ ایک گھر ہے، حاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، و ذالکا حمارن اور وہ ایک گدھا ہے، آ ذالکا کلبن کیا وہ ایک کتا ہے، لا نہیں، ذالکا کتن وہ ایک بلہ ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا سریرن وہ ایک بستر ہے، من حاذا و من ذالکا یہ کون ہے اور وہ کون ہے، حاذا مدرسن یہ ایک مدرس ہے، درس دینے والا ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے، و ذالکا امامن اور وہ ایک امام ہے، ما ذالکا وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کون ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا حجرن وہ ایک پتھر ہے، حاذا سکرن یہ شکر ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ تو اب آپ نے پڑھنا اس کو نیچے سے، اقرا و اکتب اسے پڑھیے اور لکھیے، حاذا سکرن وذالک لبن، من ذالک وہ کون ہے، ذالک امام، آ ذالک کتن، لا ذالک کلب، ما حاذا، حاذا حجر یا حاذا حجر۔ میں آخر والا اعراب اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ورنہ ہم آخری والا اعراب نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ ہے عربی میں جب ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو آخری والا نہیں پڑھتے۔ تو الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ اس میں کیا ہے، امام، امام کا مطلب امام، حجر کا مطلب پتھر، سکر، سکر بھی ہوتا ہے سکرن اس کا مطلب چینی، اور لبن ان کا مطلب دودھ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، درس الثالث بھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا آسان ہے، بیتن ایک گھر، البیتو گھر، کتاب، اب یہ بیتن سے تنوین سے وہ لفظ کیا ہے، اسے کہتے ہیں نکرہ ہے، عام ہے، خاص نہیں ہے، ال لگانے سے وہ لفظ خاص ہو گیا، تو معرفہ، کتابن ایک کتاب، الکتاب کا مطلب کتاب ہوگا۔ اب انگلش میں تھوڑا فرق ہے، انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو کتاب کا مطلب ہوگا a book، اور الکتاب کا مطلب ہوگا the book، the book you bought is very expensive، اس طرح سے۔ اردو میں دا نہیں ہے، دی نہیں ہے، دا نہیں ہے، تو ہم اس میں نہیں لکھ سکتے، تو خالی ہم کتاب لکھتے ہیں، لیکن کتاب تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام کتاب کی بات ہے، ہم اس کو پھر اردو میں ہم ایک کتاب یا کوئی کتاب لکھتے ہیں، ایک کتاب زیادہ اپروپریٹ لگے گا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی، جیسے رجل کوئی آدمی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی عام مطلب کسی بھی آدمی کی بات ہوئی۔ تو اس طرف والے جو ہیں جمل، کتاب، بیت، قلم، یہ نکرہ ہیں، اسم انہیں کہتے ہیں اسم نکرہ،
تنوین ان کو نکرہ بناتی ہے، تنوین ہر اسم کو نکرہ بناتی ہے، جب بھی تنوین آ جائے گی وہ نکرہ ہوگا، جب ال لگ جائے گا تو وہ معرفہ ہوگا۔ ال ہم لگاتے ہی معرفہ کریں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، تو وہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جمل ایک اونٹ، الجمل اونٹ۔ قلم ایک پین، ایک قلم، القلم پین یا قلم۔ القلم مکسور، اب دیکھیں یہ والی سائڈ معرفہ ہے، خاص ہے، ال لگ گیا، یہ والی سائڈ نکرہ ہے، تنوین لگ گئی، تنوین نکرہ، المعرفہ، یہ آپ نے یاد کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ آگے یہ ٹاپک کریں گے ہم۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے چلو۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل واسخ، رومال گندا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب، گھر نزدیک ہے۔ والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف، اور ورق یا صفا ہلکا ہے۔ اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف، قمیض صاف ہے۔ یہ آپ نے سارے جملے کاپی میں لکھنے بھی ہیں، اور کوشش کیجئے کہ دیکھے بغیر اس کا میننگ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے آڈیو بنا کے اس کی بھیجنی ہے، کم سے کم اس حصے کی ضرور بنا کے بھیجنی ہے۔ یہ سارے پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ آڈیو آپ نے بھیجنی ہے اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔